اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کی ہدایت اور ان کی ضرورتوں کی تکمیل اور حاجت برآری کے لیے انبیاء کرام کے قافلے دنیا میں بھیجے۔ سب سے پہلے جب سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق کرنی ہوئی تو اسی وقت اللہ تعالی نے فرشتوں کی ایک بزم قائم کر کے ارشاد فرمایا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا ایک نائب پیدا کرنا چاہتا ہوں۔ نائب پیدا کرنے کا معنی کیا ہوا؟ نائب کسی کا بھی ہوتا ہے تو جس کا نائب ہے اس کے اعتبار سے اس کے اختیارات ہوں گے۔ اگر ایک داروغہ کا نائب ہے تو داروغہ کے اختیار کے اعتبار سے اس کے اختیار ہوں گے، اور ڈی ایم کا نائب ہے تو اس کے اعتبار سے، اور اگر وزیر اعظم کا نائب ہے تو اس کے اعتبار سے اختیارات ہیں۔ اور جب مالک السماوات والارضین، خالق جمیع مخلوقات کا کوئی نائب ہو تو اس کے اختیارات کیا ہوں، اور اس کا دائرہ عمل کہاں سے کہاں تک ہوگا۔ یہ الگ بات ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالی نے یہ فرمایا کہ زمین میں وہ میرے نائب ہیں۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، اس لیے ان لوگوں کا اعتراض دور ہو گیا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ آدم نے غلطی نہ کی ہوتی تو جنت سے نکال کر زمین پر بھیجے نہ گئے ہوتے۔ میں کہتا ہوں کہ ان کی پیدائش کے پہلے ہی اللہ نے یہ فیصلہ سنا دیا تھا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا نائب بھیجنا چاہتا ہوں، تو ان کی پیدائش سے پہلے ہی یہ طے تھا۔ تو یہ تو ان کی ایک لغزش کا مرتبہ سمجھو کہ اگر وہ لغزش نہ ہوتی تو خلافت نہ ملتی۔ ہم غلطی کریں تو ہم سزا بھگتیں، اور انبیاء کرام اللہ کے ایسے محبوب، اتنے مقبول، اتنے مقرب کہ ان کی ایک لغزش ہوئی، ادنا سی لغزش، تو انہیں اللہ نے اپنی نعمت دے دی، اتنا بڑا درجہ عطا کر دیا گیا۔ تو اگر وہ جنت میں رہ جاتے تو خلیفہ فی الارض کیسے ہوتے؟ اس لیے اللہ نے ایک بہانہ یہ بنایا ہے اپنی نعمت اور اپنی خلافت عطا کرنے کا، کہ آدم علیہ السلام کو اس درخت کے چکھنے اور کھانے سے منع کیا تاکہ وہ کھائیں اور زمین پر جائیں اور وہاں پر اللہ کے نائب بن کر رہیں۔ اب یہ سب سے پہلے وہ تھے جو زمین پر اللہ کے نائب، اور سب سے اخیر میں جو آئے وہ زمین میں بھی اللہ کے نائب، آسمان میں بھی اللہ کے نائب، عرش و کرسی پر بھی اللہ کے نائب۔ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا۔ اب یہاں سے ایک مسئلہ اور حل ہو گیا کہ کچھ لوگوں کو رسول پاک کی معراج جسمانی پر بڑا اختلاف ہے کہ حضور کو معراج جسمانی کیسے ہو سکتی ہے، وہ تو روحانی معراج تھی۔ جسم اتنی تیزی کے ساتھ اگر جائے تو چکرا نہیں جائے گا، اور چکر آ کے وہیں پر غچ نہ ہو جائے۔ پرانے فلسفی لوگوں نے کہا
کہ قرے نار قرے زمہریر بیچ میں پڑتا ہے، اگر ادھر سے گزریں تو قرے نار پر جل کے بھسم اور قرے زمہریر تک پہنچے تو جم کر کے برف، تو معراج کیسے ہوگی؟ نئے لوگوں نے یعنی نئی سائنس نے کہا کہ آدمی جب ایتھر کے اوپر پہنچ جاتا ہے تو اس وقت اس کے جسم کا وزن گھٹتا ہے، اور اگر اس کے بدن پر پریشر ریز نہ رکھا جائے تو پھٹ کر کے ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ اس لیے جو لوگ راکٹ سے اوپر بھیجے جاتے ہیں ان کو پریشر ڈریس پہنایا جاتا ہے، تو رسول پاک اگر وہاں جاتے بہت اوپر جنتوں میں تو آپ کا جسم کیسے بچ پاتا؟ میں کہتا ہوں کہ اس فلسفے کا جواب تو بعد میں دوں گا کسی اور موقع پر، مگر یہاں میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ رسول پاک کی معراج کا مسئلہ آیا تو یہ اعتراض سوجھا، اور حضرت آدم آئے تب نہیں اعتراض نظر آیا کہ وہ کیسے ان گزرگاہوں سے گزر کے آئے، اور حضرت عیسیٰ گئے تب بھی کسی کو اعتراض سمجھ میں نہ آیا، حضرت سیدنا ادریس گئے تو کوئی نہیں اعتراض کرنے والا اٹھا، مگر سارے نبیوں کا نبی اور سارے آقاؤں کا آقا جب وہ گیا ہے تو اعتراض نظر آنے لگا۔ ایک آئے اور ایک گئے، اور میرے آقا نے بتایا کہ گیا بھی اور آیا بھی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ممتاز العلماء۔ اس لیے میرے آقا سرور کائنات اللہ کے نائب زمین میں ہی نہیں ساری کائنات زیر و زبر میں، اور اسی لیے آپ کے ساتھ معراج مخصوص رکھی گئی کہ چونکہ فرما دیا گیا کہ ساری کائنات آپ کے لیے پیدا ہوئی، تو آپ اپنی مملکت خدا داد کا ذرا جائزہ تو لے لیجئے، اس کی ایک وزٹ تو کر لیجئے۔ اس لیے ہر جگہ بلایا گیا، اس لیے میرے آقا سرور کائنات ارشاد فرماتے ہیں وزراء اربعۃ، میرے وزیر 4 ہیں، وزیران فی الارض و وزیران فی السماء، میرے 2 وزیر زمین میں ہیں اور 2 وزیر آسمانوں میں ہیں۔ اما وزراء فی الارض فابو بکر و عمر، و اما وزراء فی السماء فجبرائیل و میکائیل۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر ان کی مملکت اور خلافت آسمانوں میں نہ تھی تو ان کے وزیر وہاں کیا بیٹھے تھے؟ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ نے ساری کائنات میں ان کی خلافت نافذ کر دی تھی۔ اب اس مسئلے پر اگر گفتگو آگے بڑھاؤں تو بڑی طویل گفتگو ہے، اور مضامین کی وہ بہتات کہ مختلف مجلسوں میں بھی وہ کہیں تو اللہ تعالی اس کے بعد بھی میرے آقا کا ذکر باقی رکھے گا۔ مگر سنیے، مجھے صرف یہاں پر یہ کہنا ہے کہ دنیا میں انبیاء کرام صرف ہدایت کا نور تقسیم کرنے نہیں آئے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کی حاجت روائی کرنے بھی آئے، مشکل کشائی کے لیے بھی آئے، ان کی تکمیل ضرورت کے لیے بھی آئے۔ اگر
یہ نہ ہو تو پھر خدا کی خلافت کیا؟ اللہ حاجت روائی کرتا ہے تو کیا اس کا خلیفہ حاجت روائی نہ کرے گا؟ اللہ ضرورتوں کی تکمیل کرتا ہے تو اس کا خلیفہ بھی وہ کرے گا. اس لیے انبیاء کرام کے لیے یہ عہدہ ضروری تھا. اصل مقصود ہدایت کا چراغ جلانا ہے، شمع ہدایت روشن کرنی ہے. مگر جب تک آدمی کسی کے احسان تلے دبتا نہیں ہے، عقیدت نہیں پاتا. اس لیے ضرورت ہے کہ نبی لوگوں پر احسان اتنا کرے کہ عقیدتوں سے لوگ گردنیں خم کر لیں. اور جب گردنیں جھک جائیں گی تو نبی کی اطاعت اور راہ ہدایت کا پانا بہت آسان ہو جائے گا. اس لیے اللہ نے ان کو مشکل کشا بھی بنایا، حاجت روا بھی بنایا، ان کو تکمیل حاجات و ضروریات کا سرچشمہ